آج ہم ایک ایسے کیس کی گہرائی میں جا رہے ہیں جو واقعی ہلا کے رکھ دیتا ہے، کرس واٹس کا معاملہ۔ جی، ایک شخص جو بظاہر ایک مثالی باپ تھا، ایک پرفیکٹ شوہر، اور حقیقت میں اپنے ہی خاندان کا قاتل نکلا۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک کامل زندگی کے پیچھے اتنی بھیانک حقیقت آخر چھپی کیسے رہ سکتی ہے۔ بالکل۔ اور ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ نینسی گریس کے شو سے لی گئی ہیں، جہاں مصنفہ شیرلین کارڈل سے بات کی گئی۔ اور یہ مصنفہ اس لیے اہم ہیں کیونکہ انہوں نے جیل میں واٹس سے خود خط و کتابت کی، ملاقاتیں کی۔ جی، تو یہ معلومات براہ راست زرین سے آ رہی ہیں۔ بالکل۔ تو ہم صرف جرم کی تفصیلات نہیں جانیں گے، بلکہ قاتل کے ذہن کے اندر جھانکیں گے، خود اس کے اپنے الفاظ کی روشنی میں۔ دیکھیں، یہ صرف کیا ہوا کی کہانی نہیں ہے، یہ اس بات کی کھوج ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ ہم اس کے فریب کے جال کو دیکھیں گے جو اس نے گمشدگی کی پہلی خبر سے ہی بننا شروع کر دیا تھا۔ اور پھر الزام تراشی کا کھیل۔ جی، اور سب سے اہم بات، جب سارا سچ سامنے آ گیا تو اس نے ذمہ داری قبول کرنے کے بجائے الزام دوسروں پر کیسے ڈالا۔ یہ اس کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو آئیے شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ کیسے سامنے آیا؟ کہانی کا آغاز ایک فون کال سے ہوتا ہے۔ شینن واٹس کی ایک بہت قریبی دوست تھیں، نکول ایٹکنسن، اور وہ بہت پریشان تھیں۔ اچھا۔ شینن حاملہ تھیں اور ان کی ڈاکٹر کے ساتھ اپائنٹمنٹ تھی، لیکن وہ وہاں نہیں پہنچیں۔ تو نکول نے انہیں کئی بار فون کیا، میسج کیے، کوئی جواب نہیں ملا۔ یعنی فوراً ہی خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ تو جب وہ ان کے گھر پہنچی تو گاڑی تو باہر کھڑی تھی، لیکن دروازے پر دستک دینے پر بھی کوئی جواب نہیں آیا۔ تبھی انہوں نے فوراً کرس واٹس کو فون کیا اور پھر پولیس کو بھی اطلاع دی۔ اور جب واٹس گھر پہنچا، بس یہیں سے اس کے جھوٹ کا جال شروع ہوتا ہے۔ اس کا رویہ شروع سے ہی بہت عجیب تھا۔ اس نے نکول کو بتایا کہ شاید شینن بچیوں کو لے کر کسی دوست کے گھر پلے ڈیٹ پر گئی ہوں گی۔ اچھا، تو ایک تھیوری یہ دی؟ جی، لیکن جب پولیس آئی تو اس نے انہیں کچھ اور بتایا۔ یعنی کہانیاں شروع سے ہی آپس میں نہیں مل رہی تھیں۔ یہ تو دھوکے کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور یہ بات دلچسپ بات یہ ہے کہ شینن کے دوست کے بیٹے نے فوراً نوٹ کر لی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ کرس انکل کی باتیں بدل رہی ہیں۔ واہ! لیکن اس وقت سب اتنے پریشان تھے کہ شاید اس پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ واٹس نے پولیس کو گھر کا دورہ کروایا۔ باڈی کیم فوٹیج میں وہ بہت ہی پرسکون نظر آتا ہے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جی، وہ دکھاتا ہے کہ شینن کا فون، پرس، سب کچھ گھر پر ہی ہے۔ اور پھر وہ ایک بہت عجیب بات کہتا ہے۔ کیا؟ وہ کہتا ہے کہ بچیوں کے سب سے پسندیدہ کمبل غائب ہیں۔ اب یہ بات سننے میں تو معصوم لگتی ہے، لیکن بعد میں جب حقیقت سامنے آئی تو یہ کتنا خوفناک لگتا ہے کہ وہ یہ سب جانتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ وہ کمبل کہاں ہے۔ بالکل، یہ محض جھوٹ نہیں تھا، یہ ایک طرح کا نفسیاتی کھیل تھا۔ اور پھر اس نے میڈیا کے سامنے آ کر ایک جذباتی اپیل بھی کی۔ ہاں، اور وہ اپیل اگر آج کوئی دیکھے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کیمرے کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا، شینن، بیلا، سیلیسٹ، اگر تم مجھے سن رہی ہو تو بس واپس آ جاؤ۔ اور چہرے پر کوئی تاثرات نہیں، کوئی حقیقی پریشانی یا دکھ نہیں، سب ایک دکھاوا تھا۔ لیکن اس کے اس جھوٹ کے پردے کو چاک کرنے والا پہلا ٹھوس ثبوت کہاں سے ملا؟ یہیں پر پڑوسی کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے نا۔ بالکل۔ پڑوسی نے اپنی سیکیورٹی کیمرے کی فوٹیج دیکھی تو اس میں کچھ بہت ہی غیر معمولی نظر آیا۔ اچھا، کیا دیکھا اس نے؟ اس نے دیکھا کہ واٹس صبح سویرے تقریباً 5:30 بجے اپنے ٹرک کے پاس کچھ کر رہا ہے اور اس میں سامان لاد رہا ہے۔ پڑوسی نے پولیس کو بتایا کہ یہ بہت عجیب تھا کیونکہ واٹس ایسا کبھی نہیں کرتا تھا۔ وہ کیوں عجیب تھا؟ کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی گاڑی گیراج کے اندر پارک کرتا تھا، باہر نہیں۔ یہ پہلا ٹھوس ثبوت تھا جو واٹس کی کہانی سے بالکل میل نہیں کھا رہا تھا۔ تو پولیس کو شک ہو گیا اور تفتیش آگے بڑھی۔ لیکن اصل جو ہولناک تفصیلات ہیں وہ تو تب سامنے آئیں جب مصنفہ شیرلین کارڈل نے اس سے جیل میں بات کی۔ جی، یہیں سے یہ معاملہ ایک مجرمانہ کیس سے بڑھ کر ایک نفسیاتی مطالعہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے اس سے رابطہ کیوں کیا؟ کیا واٹس خود بات کرنا چاہتا تھا؟ ہاں، واٹس نے خود دعویٰ کیا کہ وہ سچ بتانا چاہتا ہے اور شینن کا نام صاف کرنا چاہتا ہے۔ ایک منٹ، شینن کا نام صاف کرنا چاہتا ہے؟
اس نے تو پہلے الٹا شینن پہ الزام لگایا تھا نا؟ جی بالکل، اس نے پولیس کو یہ جھوٹی کہانی سنائی تھی کہ اس نے شینن کو بچیوں کو مارتے ہوئے دیکھا اور پھر غصے میں آ کر شینن کو مار دیا۔ ایک گھنونا جھوٹ۔ تو کارڈل سے بات کرتے ہوئے اس نے کہا کہ وہ اب مکمل سچ بتانے کو تیار ہے۔ لیکن کیا وہ واقعی سچ بتا رہا تھا یا کہانی کو ایک بار پھر اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا؟ تائیں وہ ناقابل یقین حد تک پریشان کن ہے۔ اس نے بتایا کہ جب واٹس نے شینن کا گلا گھونٹا تو بچیاں سو رہی تھیں، لیکن وہ اس حملے سے بچ گئیں۔ ایک منٹ، کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ جب اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا اس کی بیٹیاں زندہ تھیں اور وہیں موجود تھیں؟ جی، مصنفہ کے مطابق جب وہ شینن کی لاش کو کمبل میں لپیٹ کر سیڑھیوں سے نیچے گھسیٹ رہا تھا تو 4 سالہ بیلا کمرے سے باہر آئی اور اس نے یہ سب دیکھ لیا۔ یا اللہ! اس نے اپنے باپ سے پوچھا، ممی کو کیا ہوا ہے؟ یہ تو سوچ کر ہی خوف آتا ہے۔ اس وقت واٹس نے کیا جواب دیا؟ اس نے اپنی بیٹی سے کہا ممی بیمار ہیں۔ پھر اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو، بیلا اور چھوٹی سیلیسٹ کو، اپنی ماں کی لاش کے ساتھ اپنے ٹرک میں بٹھایا اور ایک دور دراز تیل کے کنووں کی طرف چل پڑا۔ یعنی بچیوں کو پچھلی سیٹ پر بٹھایا گیا جبکہ ان کی ماں کی لاش ان کے قدموں میں پڑی تھی؟ بالکل۔ وہ 45 منٹ کا سفر تھا۔ کارڈل بتاتی ہیں کہ راستے میں بچیاں روتی رہیں اور پوچھتی رہیں کہ ممی کو کیا ہوا ہے اور بدبو کی شکایت بھی کر رہی تھیں۔ یہ محض قتل نہیں تھا، یہ اپنے ہی بچوں کو ان کی زندگی کے آخری لمحات میں شدید ترین ذہنی اذیت دینے کے مترادف تھا۔ یہ ہمدردی کے مکمل فقدان کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے لیے اس کے بچے اب انسان نہیں تھے بلکہ ایک مسئلہ تھے جنہیں ٹھکانے لگانا تھا۔ اور کہانی کا سب سے خوفناک حصہ تو شاید اب آنے والا ہے۔ جی، جب وہ اس ویران جگہ پر پہنچا تو اس نے پہلے چھوٹی بیٹی سیلیسٹ کو اس کے اپنے کمبل سے دم گھونٹ کر مارا اور اس کی لاش کو تیل کے ایک بڑے ٹینک میں پھینک دیا۔ اور بڑی بیٹی بیلا، وہ یہ سب دیکھ رہی تھی؟ ہاں، وہ ٹرک میں بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جب واٹس واپس آیا تو بیلا نے اس سے جو آخری الفاظ کہے وہ شاید اس کیس کی سب سے دل دہلا دینے والی بات ہے۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے اپنے باپ سے پوچھا، ڈیڈی کیا آپ میرے ساتھ بھی وہی کریں گے جو آپ نے سیلیسٹ کے ساتھ کیا؟ کی وجہ بالکل واضح کرتا ہے۔ ایک دوسری عورت، اس کا اپنی ایک سہکرمی نکی کے ساتھ 6 ہفتوں سے معاشقہ چل رہا تھا۔ صرف 6 ہفتے؟ جی، اور وہ اپنی بیوی اور بچوں سے چھٹکارا حاصل کر کے اس کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا۔ مصنفہ کی کتاب میں اس کا ایک قول ہے، اگر مجھے اور نکی کو ساتھ رہنا تھا تو مجھے ان سب کو راستے سے ہٹانا تھا۔ تو یہ صرف ایک افیئر نہیں تھا، وہ پوری طرح سے اپنی پرانی زندگی مٹا دینا چاہتا تھا۔ جی، اور اگر ہم اس کو نفسیات کے زاویے سے دیکھیں تو یہ شدید خود پسندی یعنی نارسسزم کا معاملہ ہے۔ اچھا۔ واٹس کو لگتا تھا کہ اس کی بیوی شینن بہت کامیاب ہے اور اسے چھوٹا محسوس کرواتی ہے۔ شینن ایک بزنس وومن تھیں، وہ اس سے 2 گنا کماتی تھیں، بہت پر اعتماد تھیں۔ اس بات سے واٹس کو احساس کمتری ہوتا تھا۔ اور ایک نارسسٹک شخص اپنی ناکامی یا کمتری کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ تو ذمہ داری لینے کے بجائے اس نے الزام تراشی کا راستہ اپنایا۔ پہلے وہ شینن پر الزام لگاتا تھا کہ وہ بہت کنٹرولنگ ہے، اور جب وہ پکڑا گیا تو اس نے اپنی گرل فرینڈ نکی پر الزام ڈال دیا۔ اسے کیا کہا؟ اسے ایک تاریک روح قرار دیا جس نے اسے منفی طور پر متاثر کیا۔ یہ نارسزم کی کلاسک مثال ہے۔ میں کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اگر کچھ برا ہوا ہے تو یہ کسی اور کی غلطی ہے۔ اور اس کی خود پسندی اتنی زیادہ تھی کہ اسے یقین تھا کہ وہ پکڑا ہی نہیں جائے گا۔ ہاں، ذریعہ بتاتا ہے کہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ پکڑا جا سکتا ہے۔ اسے لگتا تھا کہ وہ سب کو، پولیس کو، میڈیا کو، اپنے خاندان کو، سب کو بیوقوف بنا لے گا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ مصنفہ بتاتی ہیں کہ واٹس نے کچھ ایسے رازوں کا بھی ذکر کیا جنہیں وہ کبھی نہیں بتائے گا۔ جی، اس نے کارڈل کو کہا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں وہ اپنے ساتھ قبر میں لے جائے گا، یعنی اس سے بھی بدتر باتیں جو وہ پہلے ہی اعتراف کر چکا ہے۔ اس سے بھی بدتر؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس پر کیا قیاس آرائیاں ہیں؟ مصنفہ کا خیال ہے کہ ایک راز یہ ہو سکتا ہے کہ اسے آکسیکوڈون نامی درد کش دوا کس نے دی تھی۔ اچھا، یہ وہ دوا ہے جو اس نے اسقاط حمل کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی۔ جی،
لیکن وہ کوشش ناکام رہی. شاید وہ اس شخص کا نام چھپا رہا ہے جس نے اسے یہ دوا دی. لیکن نینسی گریس کا خیال کچھ اور ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ راز اس سے کہیں زیادہ خوفناک ہو سکتا ہے. جی، نینسی گریس کا خیال ہے کہ یہ راز شاید اس بات سے متعلق ہے کہ اس نے لاشوں کے ساتھ موت کے بعد کیا کیا، یا اس سے بھی بدتر یہ کہ کیا بچیاں اس وقت بھی زندہ تھیں جب انہیں تیل کے کینکوں میں پھینکا گیا تھا. مطلب اگرچہ اس نے دم گھٹنے کا اعتراف کیا، لیکن کیا وہ واقعی مر چکی تھی؟ ذریعہ بتاتا ہے کہ بیلا کے چہرے اور منہ پر زخم تھے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس نے آخر تک لڑنے کی کوشش کی تھی. یہ خیال کہ اس کے اندر ایک چھپی ہوئی گہری برائی تھی بہت خوفناک ہے. اس نے خود بھی اپنے عمل کو کسی بیرونی طاقت کا نتیجہ قرار دینے کی کوشش کی. شیطان یا عفریت کا قبضہ ہو گیا تھا جو بچپن سے اس کے اندر تھا. یہ بھی شاید خود کو مظلوم دکھانے اور ذمہ داری سے بچنے کی ایک اور کوشش تھی. تو آخر میں ہمارے سامنے ایک ایسے شخص کی تصویر بنتی ہے جس نے دنیا کے سامنے ایک کامل خاندان کا ڈرامہ رچایا، جبکہ اندر ہی اندر وہ اس زندگی سے نفرت کرتا تھا. اس نے اپنی بیوی، اپنی گرل فرینڈ اور یہاں تک ایک خیالی شیطان کو الزام دیا، اپنے سوا ہر کسی کو. اور یہاں ایک اور بہت ہی عجیب اور پریشان کن حقیقت سامنے آتی ہے. اپنے مکمل اعتراف جرم اور ناقابل تردید ثبوتوں کے باوجود آج بھی کرس وٹس کا ایک فین کلب موجود ہے. کیا مطلب؟ لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں؟ جی، خواتین اسے جیل میں خط لکھتی ہیں، اسے پیسے بھیجتی ہیں اور یہاں تک کہ اسے شادی کی پیشکش بھی کرتی ہیں. لیکن کیوں؟ ان کا ماننا ہے کہ یا تو وہ بے قصور ہے اور اسے پھنسایا گیا ہے، یا پھر اسے اس کی گرل فرینڈ نے ورغلایا تھا. وہ اس کی خوبصورت فیملی مین والی تصویر پر یقین کرنا چاہتی ہیں، نہ کہ اس بھیانک سچائی پر. تو یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک آخری نقطہ دیتا ہے. ایک ایسے معاملے میں جہاں تمام ثبوت، اعتراف جرم اور ہولناک تفصیلات موجود ہوں، آخر وہ کیا چیز ہے جو کچھ لوگوں کو اس حقیقت کو مکمل طور پر مسترد کر کے ایک قاتل کے بنائے ہوئے جھوٹے امیج پر یقین کرنے پر مجبور کرتی ہے؟